اللہ کا کلام ہے، اللہ کا ذکر ہے، اور نبی کریم علیہ السلام خاص طریقے پر رمضان مہینہ آتا تھا تو کمر کو کس لیا کرتے تھے، اللہ کی عبادت خاص طور پر قرآن کی تلاوت کے لیے اپنے وقت کو رات اور دن کو لگا دیا کرتے تھے۔ خاص طریقے کے اوپر جو اخیر 10 دنوں کی راتیں ہوا کرتی تھیں، ان میں بھی جو طاق راتیں ہوتی تھیں ان میں آپ کا مشغلہ قرآن کے ساتھ بہت زیادہ اور بہت مضبوط ہوا کرتا تھا۔ یہ بھی عجیب بات ہے کہ جبریل امین 11 مہینے میں قرآن کا دور نبی کریم علیہ السلام سے نہیں کرتے تھے، لیکن رمضان کے اندر روز آتے تھے اور قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے، اور آپ اتنا قرآن انہیں سناتے تھے کہ پورے سال پورے مہینے کے اندر ایک قرآن پورا ہو جاتا تھا۔ اس وقت سپارے نہیں تھے، یہ 30 پارے قرآن کو 30 حصوں میں بانٹنا یہ تو بعد کی بات ہے، لیکن ہاں آپ کا معمول یہ رہا ہے کہ اتنا قرآن روز آنا دونوں ایک دوسرے کو سناتے تھے۔ کہ ایک مہینے کے اندر قرآن پورا ہو جاتا تھا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ دور کرنے سے غلطی نکل جاتی ہے، صحیح ہے نکل جاتی ہے، لیکن آپ کا یہ عمل بتاتا ہے کہ غلطی نکل جاتی ہے، صحیح ہے، لیکن قرآن کا دور کرنا رمضان کے مہینے میں اتنا دور جس سے خاص طریقے پر قرآن پورا ہو جائے، یہ سنت بھی ہے نبی کریم علیہ السلام اور جبریل امین۔ یہ مہینہ اللہ تعالی کی خاص مہربانیوں اور لطف و کرم کا مہینہ ہے۔ گفتگو کرنا، دنیا کی باتیں کرنا پورا سال پڑا ہوا ہے، بہتر یہ ہے کہ صرف اللہ کے ذکر کے لیے، اور خاص طور پر اللہ کا ذکر تلاوت قرآن کے ذریعے سے، خاص امتیاز ہے رمضان کے مہینے کا۔ اور قرآن کو کہا بھی گیا ہے، اتارا گیا ہے
نبی کریم علیہ السلام کا خاص تعلق، اور آپ نے روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیماری میں آپ کے پاس آئیں، آپ نے ان کو ان کا کان اپنے مبارک منہ سے لگایا اور کچھ کہا تو وہ رونے لگیں، پھر دوبارہ لگایا تو وہ ہنسنے لگیں۔ کیوں رو رہی تھیں اور کیوں ہنسی تھیں اس وقت نہیں بتایا۔ جب نبی کریم علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے تو بتایا کہ آپ نے مجھ سے یہ فرمایا کہ جبریل امین ہر سال رمضان میں دور کیا کرتے تھے، ایک دور میں ان کو سناتا تھا، وہ مجھے سناتے تھے۔ فرمایا کہ اب کی اس مرتبہ انہوں نے مجھ کو میرے ساتھ قرآن کی تلاوت کا ایک دور نہیں بلکہ 2 دور کیے۔ یہ نئی بات ہوئی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب میرے جانے کا وقت قریب ہے۔ کیوں یہ 2 مرتبہ 1 مہینے میں ہوا ہے؟ ایک نئی چیز ہے، قرآن کا دور ہوتا ہے تو اس سے قرآن یاد ہوتا ہے، اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ آپ نے یہ معنی لیے ہوں گے کہ حفاظت قرآن کی ضرورت ہے، اس کو محفوظ کرو، اب تم دنیا سے جانے والے ہو۔ یہ ہوا اور آپ دنیا سے چلے گئے۔ اب ہر مہینے، ہر رمضان سال میں ایک ہی دفعہ آتا ہے۔ نبوت کے 13 سال تو مکہ معظمہ میں گزرے اور 10 سال مدینہ منورہ میں گزرے، 23 سال ہیں۔ عجیب بات ہے، 23 سال نبوت کا زمانہ ہے، قرآن کے دور لیکن 23 مرتبہ نہیں 24 مرتبہ ہوئے۔ قرآن کی عظمت ہے، اتنی عظمت ہے کہ جس ذات والا صفات پر رات اور دن قرآن اتر رہا ہے، آیتیں 1 1 2 2 3 3 آیتیں اتر رہی ہیں، اس کو یہ بھی حکم دیا جاتا ہے کہ تم قرآن کی تلاوت کرو۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ رتل القرآن ترتیلا۔ یہ احکام ہیں، اتنی بڑی کتاب آپ پر اتری، حکم ہے تلاوت کرو، اور اللہ کا نبی رات اور دن تلاوت کرتا ہے، اور اس طرح کرتا ہے
جہریہ محترمہ فرماتی ہیں کہ آپ رات میں اڑے وضو کیا اور پہلی رکعت میں سورہ بقرہ پڑھ گئے، پھر جیسا لمبا قیام اسی کی طرح رکوع اور سجدے ہوا کرتے تھے، پھر اس کے بعد دوسری رکعت میں ہوئی سورہ آل عمران پوری پڑھ دی، پھر نماز شروع کر دی، میں نے پوری سورہ نساء پڑھ گئے۔ یہ طریقہ تلاوت کا اور نبی کریم علیہ السلام کا یہ شفق یہ بتاتا ہے کہ حافظ قرآن خاص طور پر اگر حافظ نہیں قرآن کی تلاوت کرنا جانتا ہے، اس کے اوپر قرآن کی تلاوت رات اور دن خاص طریقے پر رمضان کی مبارک دن اور رات میں یہ چاہتا ہے، آپ کا طریقہ کار بتا رہا ہے کہ یہ چاہتا ہے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کیا جائے اور قرآن کی تلاوت بکثرت کی جائے، اور صحابہ ہیں ایسے جو تلاوت کرتے ہیں اور بہت تلاوت کرتے ہیں قرآن کی، ایک ایک سورت ہی کو پڑھتے ہیں ہر وقت۔ کوئی شخص ہے جن کو مدینہ منورہ کے محلے میں، اب تو وہ مدینہ منورہ کا محلہ ہو گیا، پہلے تو یہ آبادی ایک دوسری تھی، قبا، یہاں ایک خاص قبیلہ تھا بنو عمرو بن عوف، وہ لوگ یہاں آباد تھے، ان کا کام تھا کھیتی باڑی، کھجور کے باغات ہی ہیں سب یہاں۔ کسی کو امام متعین کر دیا، امام متعین کر دیا تو اب امامت کرتا ہے، مگر وہاں لوگوں نے کہا کہ تم تو عجیب امامت کرتے ہو، اللہ کے نبی بھی ایسی امامت نہیں کرتے ہیں۔ کیا اس کا طریقہ کار تھا کہ جب شروع کرتا تھا جہری نماز کو تو سورہ فاتحہ ایک دفعہ پڑھتا تھا، پھر اس کے بعد قل هو اللہ احد ضرور پڑھتا تھا، پھر اس کے بعد تیسری سورت پڑھتا تھا۔ کیا ایسی نماز تو اللہ کے نبی بھی نہیں پڑھاتے ہیں؟ اب یا تو قل هو اللہ احد پڑھ کر کے تم رکوع میں چلے جاؤ، یا یہ نہ پڑھو کوئی دوسری صورت پڑھو اور رکوع میں چلے جاؤ۔ اب میں تو اسی طرح پڑھاؤں گا، پڑھتے ہو پڑھو، نہیں پڑھتے ہو نہ پڑھو۔ اگر اللہ کے نبی نے بنایا تھا تو ان کے بنائے ہوئے امام کو کون نکال سکتا تھا؟ یا بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور عبادت کرنے والا لوگ قبا کے بنو عمرو بن عوف میں اسی کو سمجھا جاتا تھا، تو نکال کیسے دیں؟ نبی کریم علیہ السلام ہفتے میں ایک مرتبہ خاص طور پر
سنیچر کے دن آیا کرتے تھے. لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ تو عجیب طرح نماز پڑھاتا ہے. پوچھو اس سے کیوں؟ لوگوں نے مجھے کہا انی احبھا، مجھے یہ بہت پسند ہے. محبت یہ 4 آیتیں ہیں، ہر آیت اللہ کی توحید کو بیان کر رہی ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد، ساری دنیا اسی کی محتاج ہے، وہ کسی کو محتاج ہے. لم یلد ولم یولد، نہ کوئی اس کی اولاد ہے نہ کوئی ماں ہے جس کے پیٹ سے اللہ پیدا ہوا ہو. اللہ جیسا کوئی نہیں ہے. یہ محبت ہے جس کی وجہ سے، یعنی اللہ کی توحید ایسی چیز ہے، میرے رگ و ریشے میں خدا کی توحید پیوست ہو گئی. نبی کریم علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا ان حبک ایاھا یدخلک الجنہ، اس صورت سے تیری محبت ہی تیرے جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے. عجیب و غریب بات تھی. رسول اللہ کی صحبت تھی. یہ وہ لوگ تھے جن کی گھٹی میں شرک پڑا ہوا تھا. یہ مشرک باپ دادا پردادا لکڑ دادا سکڑ دادا کب سے شرک کرتے تھے نہیں معلوم. رسول اللہ کا مبارک ہاتھ میں آیا اور ان کی زندگی بدل گئی، قیامت قائم ہو گئی. جس اللہ کی ذات کا شریک بناتے تھے خود بھی ان کے باپ دادا پردادا سب لوگ، اب حال یہ ہے کہ نماز بغیر اس توحید کے ذکر کے چل نہیں آتی ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اثر. یہ چاہیے کہ دنیا کے کام کھانا چلتے ہی ہے، کھانا پینا بھی آدمی رمضان میں تھوڑی کہ بالکل بھوکا ہی رہتا ہے. بھائی دن میں نہیں کھاتا، شام کو کھاتا ہے، صبح کو کھاتا ہے. کھانا پینا، اس کے اسباب کو فراہم کرنا، یہ سب چیز اپنی جگہ پر ہے. لیکن رمضان کے دن اور رات میں قرآن کی تلاوت خاص طور پر بڑی اہم چیز ہے. آپ سے نہیں تلاوت ہوتی، پڑھا نہیں جاتا، پڑھنا آتا نہیں ہے، حافظ قرآن نہیں ہے. ابھی 2 سورت یاد ہے، الحمد شریف یاد ہے، الحمد شریف پڑھو. اور اگر قل هو اللہ احد یاد ہے، یہ سمجھ کر کہ اس سورت کے اندر ہے کیا، جس کی وجہ سے اللہ کا نبی فرماتا ہے اس سورت کی محبت نے تجھے جنت میں داخل کر دیا. ہے کیا؟ ایک اور روایت میں آتا ہے 7 میں نبی کریم علیہ السلام خیبر میں تشریف لے گئے. مدینہ منورہ سے آئے تھے تو کسی نے کہا جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ اس کو جیب ہاتھ میں رکھو، نکالو جیب سے. میں کہہ رہا ہوں جیب سے نکال سے.
موبائل کو ہاتھ میں نکال کے نیچے رکھو، نکال دیا رسول اللہ مکہ مدینہ منورہ کے اندر۔ ایک صحابی تھے عثمان، بیمار تھے، آپ تشریف لے آئے، انہیں انتقال ہو گیا۔ اگر آپ فرمائیں تو میں ان کے جنازے کو لے آؤں اور آپ نماز جنازہ پڑھ دیں، فرمایا ٹھیک ہے لے آؤ۔ جب وہ لے آئے، سامنے جنازہ آیا تو آپ نے پوچھا یہ کرتے کیا تھے؟ ان کے جنازے کو 70,000 فرشتے لے کر کے آئے، اتنا بڑا ازدحام کسی ایسے عمل کی بنیاد پر ہوا جو عمل اللہ کا پسندیدہ ہے۔ جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کیا کرتے، پورا قرآن اگر یاد ہے تو بھائی پڑھو، اور اگر قرآن پورا یاد نہیں ہے تو یہ ایک سورت قل هو اللہ احد کی 4 چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، اس کی تلاوت کرو، جتنا کر سکتے ہو کرو۔ یہ ایسا ذکر ہے، پتہ چلتا ہے کہ پڑھنے والا جتنا زیادہ تلاوت کرے گا اتنی ہی زیادہ راستہ اپنی جنت کا ہموار کرے گا۔ اس لیے رمضان کے ان دنوں کے اندر، راتوں کے اندر اگر پڑھ سکتا ہے تو پڑھتا رہے، جتنا پڑھ سکتا ہے پڑھے، نہیں پڑھ سکتا، یاد نہیں ہے، پڑھا نہیں آتا ہے۔ قل هو اللہ احد، اس کی تلاوت کیا کرے آدمی۔ پہلے لوگ اسی کو یاد کرتے تھے، جو بوڑھے لوگ ہیں آج، بہت سے پہلے لوگ اسی کو یاد کیا کرتے تھے۔ عورتوں کو ایک سورت، ہمارے گھر میں ایک عورت تھی، اللہ مغفرت فرمائے، کہ ہمارے سب بہن بھائیوں کی پرورش اسی نے کی ہے۔ بے پڑھی لکھی عورت تھی، لیکن حج کیا تھا اس نے، سب اسے حجن 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 لا دیا۔ آخر عمر میں میرے خیال میں 90 کے قریب اس کی عمر ہوئی، آخر انہوں نے قرآن پڑھتی تھی زور زور سے نماز میں، 2 ہی صورتیں ہر رکعت میں، سورہ فاتحہ اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد۔ اس کا مطلب ہے کہ 80-90 سال پہلے اس کو یاد کرایا تھا، جس نے بھی یاد کرایا، بس 2 صورتیں نماز کے لیے کافی ہے۔ کیا پڑھتی تھی ہمیں یاد معلوم نہیں تھی، کہ تو آہستہ آہستہ پڑھتی، لیکن جب آخر کا وقت ہوا تو دماغ ایسے ہی ہو گیا تو زور سے پڑھتی تھی۔ تو پتہ چلا کہ قل هو اللہ احد، اللہ اللہ الصمد پڑھتی ہے، قل هو اللہ احد اللہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اب وہ 80-90 سال کا پڑا ہوا، اب یہ تو سب گھر میں سب بچوں کو معلوم لگے، ارے ماں تو غلط پڑھے، کیا اللہ اللہ سمجھنی ہے ایک دفعہ اللہ، مگر وہ جو 80-90 سال کی
عادت پڑی ہوئی تھی، ٹھیک ہوئی نہیں، اسے لے کے قبر میں چلی گئی۔ اس کے داماد تھے، وہ حافظ تھے، اپنے داماد سے کہنے لگی گئے، کبھی کبھی گھر جاتی تھی، قریب میں گاؤں تھا، بھائی مجھے بچے یوں کہیں میں غلط پڑھوں، ذرا سن لے میرا قرآن۔ اس نے یہی سنایا، قل هو اللہ احد اللہ اللہ الصمد۔ تو انہوں نے کہا ماں تو کچھ زیادہ ہی پڑھے، کم نہیں پڑھتی۔ لوگ بس یہی دو صورتیں یاد کرا دیتے تھے، کیسا زمانہ تھا۔ مسلمانی تو نماز تو پڑھے گی ہے، نماز پڑھے گی تو کیا ہے، کون پڑھائے، کچھ نہ کوئی کچھ۔ گھر کے اندر آج تو پڑھنے والیاں بیٹھی رہتی ہیں، کوئی تھا ہی نہیں، پوری آبادی میں کوئی ایک آدمی ہوگا، اس نے یاد دلا دیا، اس کو پڑھا دیا، بس اسی کو رٹتی رہتی ہے، اسی کو پڑھتی رہتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ قرآن سے اپنے شغف کو رمضان کے ان دن اور راتوں کے اندر بہت زیادہ بڑھانا چاہیے۔ اس کا نتیجہ انشاءاللہ بہت بہتر ہوگا، اور کام آنے والی چیز ہے، کام بھی ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن کا شغل عطا کرے۔ توقع ہے تو قرآن کے ساتھ اشتغال انشاءاللہ نہ قبر کو تاریک ہونے دے گا اور نہ قبر کو تنگ ہونے دے گا۔ اللہ کی ذات سے توقع ہے کہ جس نے قرآن دیا اور تلاوت کی روزانہ توفیق بھی عطا فرمائی ہے، یہی قرآن قبر کا نور بنے گا، اور یہی قرآن قبر کے لیے وسعت کا انشاءاللہ ذریعہ بھی بنے گا۔ تو آخر دعوانا